سے بڑا موقع اپنی آخرت संवारने کا نہیں ہے۔ ہم نے تو 1400 سال پہلے جب اسلام پھیل رہا تھا ان مظالم کا ذکر سنا تھا، پھر جب ہم نے آزادی لی تو وہ مظالم دیکھے تھے جس کا ہم حصہ نہیں تھے۔ آج جو اتنا بڑا ظلم پوری امت مسلمہ اور فلسطین اور کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اگر ہمیں اللہ یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم ایک سچے مسلمان ہیں۔ فاروق بھائی، دل رو رہا ہے یا نہیں رو رہا؟ لیکن ہم خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں۔ کتنے لوگوں نے پچھلے 15 دن سے یہ کوشش کی کہ ہم کوئی اپنا حصہ ڈالیں۔ لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانے سے ڈر رہے ہیں، کہیں میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند نہ ہو جائے۔ ارے سارے اکاؤنٹ بند کر دو اگلے 1 منٹ بعد۔ ایک اکاؤنٹ کھول لو اپنے اللہ کے پاس، اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اکاؤنٹ کھول لو، کسی اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ تو کرو، کوئی تو آواز اٹھاؤ۔ میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی تو آواز اٹھا لو۔ ان بچوں کے معصوم چہرے دیکھ کے آواز اٹھا لو، کچھ تو اٹھا لو۔ اپنے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا لو۔ کوئی غیرت مند قوم ہونے کا ثبوت دے دو، غیرت مند مسلمان ہونے کا، غیرت مند انسان ہونے کا۔ جس ملک میں رہتے ہو اس کی آئین سے وفاداری کا کوئی تو ثبوت دے دو۔ نکل آؤ مصلحتوں سے، ورنہ یہ وہی نظام ہے، آج کوئی اور آ جائے گا، پھر کوئی اور آ جائے گا، زندگی نہیں بدلے گی۔ وہ کہا ہے نا کہ جب تک قومیں اپنی حالت خود نہیں بدلتی، کوئی خدا بھی آپ کی حالت نہیں بدلتی۔ اور میں میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ مظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، نہ ڈرو ان چیزوں سے کہ یہودی طاقتیں تمہارے چینل بند کروا دیں۔ اگر ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ شاید دنیا میں تو یہ طاقتیں تمہیں کچھ کر دیں، لیکن آخرت میں اللہ کی طاقت اور اس کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ۔ اگر ہمت ہے آواز اٹھاؤ۔ مجھے افضل چامڑیا بھائی نے، حاجی ہمارے رفیق پردیسی بھائی نے اور مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مصر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے پاسپورٹ بھیج رہے ہیں۔ ظفر عباس بھائی نے JDC کے یہاں کھڑے، انہوں نے ابھی مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 تلوار پہ کیمپ بھی لگا دیا۔ آج یہاں کوئی کسی عقیدے کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے۔ ہم نے ایک پاکستانی ہو کر اپنے پاکستان کی آواز بلند کری، اور اس کے لیے جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، چاہے وہ وہاں کھڑا ہے، چاہے اسٹیج پہ کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے، میڈیا کے پیچھے کھڑا ہے، آئیں ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ اس مظالم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ ہم اس اسلام دشمن، پاکستان دشمن، فلسطینی دشمن، کشمیری دشمن لوگوں کے لیے آواز حق بلند کریں گے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر ہماری تمام سول سوسائٹی کے لوگوں کا، دوستوں کا، علماء کرام کا، فنکاروں کا، ادیبوں کا، ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کا، ہر شخص کا جو یہاں موجود ہے، میں اس کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اگر میری نیت میں اخلاص ہے
تو میری مدد فرما. میں نے اپنا سب کچھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے اس طرح اس گورنر ہاؤس پہ ان جھنڈوں کو آویزہ کرنے کے لیے, یہاں اس سول سوسائٹی کے پروگرام کو کرنے کے لیے اور ایسی طاقتوں کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے خدا کی قسم سختی سے منع کیا تھا. میرا اللہ گواہ ہے